الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أجود الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين۔ واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد شبیر عابدی سیفی مزید مجدہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قاری غلام رسول صاحب سیفی زید مجدہ، دیگر برادران ذی وقار، اللہ کریم جل مجدہ نے امت مسلمہ پر وہ احسانات فرمائے ہیں جو احسانات پہلی امتوں پر نہیں فرمائے گئے۔ اس امت کو کئی اعتبار سے پہلے لوگوں سے افضل بنایا گیا، اشرف بنایا گیا، اکرم بنایا گیا، اور یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری کرامتیں، یہ ساری شرافتیں بوسیلہ نبی رحمت سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے ہم پر یہ رحمتیں عطا فرمائی۔ ان رحمتوں میں سے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اللہ نے اپنا لا ریب کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے، جو تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ ہر طرح کی تبدیلی سے، ہر طرح کے شک و شبہ سے، اور ہر طرح کے نقص و عیب سے پاک اور منزہ بنایا گیا ہے۔ ابھی آپ پیر صاحب کی گفتگو میں قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اللہ نے یہ کرم ہم پر فرمایا، پہلی کتابیں آئیں وہ اپنے اپنے وقتوں تک محدود رہیں، وقت گزر گیا، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما کے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلتوں کے ساتھ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کو نہ صرف تبدیلی سے پاک فرمایا بلکہ ہر طرح کے عیب سے بھی پاک فرمایا۔ اور یہ بھی قرآن کا اعزاز ہے کہ اب اس کے بعد اللہ کی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ میرے آقا خاتم النبیین ہیں اور قرآن خاتم الکتاب ہے، ختم الوحی ہے، قرآن پر وحی کا خاتمہ ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نبوت و رسالت کا اختتام ہو گیا۔ یہ وہ لا ریب کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ ہمیں ہماری زندگی کو درست کرنے کا طریقہ بھی ذکر فرمایا، سلیقہ بھی سکھایا، اسلوب بھی سمجھائے، اور ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا ایک مرقع ہے،
یہ فصاحت و بلاغت کے عروج پر ہے، جس کا کوئی متبادل تو دور کی بات ہے، قرآن کی ایک آیت اور ایک سورت کی مثال بھی نہیں لا سکا۔ چیلنج رہا قرآن کا، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے لکھاری، عربی دان، بڑے بڑے معتبر لوگ عربی زبان کے اندر کوشش میں بھی مصروف رہے، انہوں نے ہمتیں بھی کیں، لوگ مل جل کے یہ صحیح کرتے رہے کہ قرآن کا متبادل بنا لیں، قرآن جیسی کوئی آیتیں بنا لیں، لیکن وہ ناکام رہے، وہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے، اپنے خاص محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو لے آؤ، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ، اگر بنا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو۔ یہ اس وقت کے جو کافر ہیں، اس وقت کے مشرک ہیں، اس وقت کے جو دشمن ہیں، یہ اس عادت کا اظہار تب سے شروع ہوا جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا، اور یہ آج تک ہو رہا ہے۔ ابھی جو قرآن کو نظر آتش کیا گیا سویڈن کے اندر، آگ لگائی گئی، یہ ان کے اندر کی نفرت کا اظہار ہے۔ تو ویسے تو کچھ کر نہیں سکتے، قرآن کو تبدیل تو کر نہیں سکے، انہوں نے کہا جی تورات، زبور، انجیل ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور ہم جہاں کوئی کتاب پیش کرتے ہیں تورات کو تو ہم خود جانتے ہیں کہ یہ تبدیل شدہ ہے، اور ان کے خود کتابوں کے اندر، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے اندر یہ چیز موجود ہے، انہوں نے خود اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بہت ساری جگہوں پر تبدیلیاں موجود ہیں، اور ہم یہ واضح بھی نہیں کر پا رہے کہ یہ کہاں کہاں کیا کیا تبدیلی ہوئی ہے، لیکن قرآن کے اندر الحمدللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کوششیں تو ہوتی رہیں اس وقت سے اب تک ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں، ہمیں ان پر احتجاج بھی کرنا چاہیے، بھرپور طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، حکومتی سطح پر احتجاج کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے اپنی آواز پہنچانی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اور اظہار رائے کی آزادی کے نام پر کسی کی توہین کا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ کہیں کہ کسی شخص کو بھی رائے کے اظہار کی آزادی ہے تو اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کے وہ لوگوں کی عزتیں اچھالتا رہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہے، لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کو لتاڑتا رہے، تو یہ قطعاً کسی اصول اور قانون کے تحت بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم اس پر احتجاج بھی کریں گے اور الحمدللہ کر بھی رہے ہیں۔ آج جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کرنی ہیں وہ اسی قرآن کے حقوق کے حوالے سے ہیں۔ یہ تو چیزیں آپ نے سنی، پیر صاحب سے بھی سنی، میں نے بھی چند آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آپ جانتے بھی ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے قرآن کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ جل مجدہ جو کائنات کا خالق ہے، اس کی کوئی مثل، اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، تو جو کلام اس ذات کا ہے اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس جیسا اور اس کے رتبوں کو جاننے والا یا اس کے رتبوں تک پہنچنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کے کلام کے رتبوں تک پہنچنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی، یہ کسی مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے بس میں کیا ہے؟
ہمارے بس میں یہ ہے کہ اللہ نے قرآن ہم پر نازل فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں یہ قرآن ان کے ذریعے پہنچا، ان کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا اور بغیر تبدیلی کے پہنچا۔ ہمارے ساتھ قرآن کا کچھ تعلق ہے، قرآن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے اور ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ آج ہم نے اس تعلق کو یاد کرنا ہے۔ وہ تعلق کتنے اعتبار سے ہے؟ اس تعلق کے حقوق کیا ہیں؟ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، کوئی رشتہ ہے، کوئی ناتا ہے، تو اس کے کچھ فارمیلٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن کے حقوق کیا ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، جو ہمارے ذمے لازم ہیں، جو ہم پر فرض ہیں؟ وہ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ آج ہم نے اپنی اس مجلس میں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اغیار جو کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، ان کو ان کی اندر کی تکلیف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم قرآن کے جب بھی وہ اس طرح کا کوئی کام کریں گے، ہم قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا مزید اظہار کریں گے۔ اور ان کے اس طرح کے کاموں سے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مزید مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر کامل یقین اور ایمان رکھا جائے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، اور جو آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس کا حرف حرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی میرے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ ایک ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب نزولی وہ ترتیب ہے جس کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ سب سے پہلی جو آیہ مبارکہ ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن اقرأ پہلے پارے میں نہیں ہے، وہ 30ویں پارے میں ہے۔ اور آخری آیات جو نازل ہوئیں وہ بروایت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ 6 پارے میں ہے۔ یہ ترتیب آگے پیچھے کیسے ہو گئی؟ اور پھر مکہ المکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن گزرے، آخری ایام مدینہ طیبہ میں گزرے، مکی جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں وہ 30ویں پارے میں ہے، اور مدنی سورہ البقرہ وہ پہلے پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سورہ نساء ہے، دیگر صورتیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری ترتیب، اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ یہ لفظ یاد رکھ لیجئے گا، ترتیب توقیفی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہا گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے قرآن کی آیات لکھواتے گئے، سورتوں کے اندر جہاں جہاں اس کو رکھنا تھا وہاں رکھواتے گئے۔ سورت نازل ہوئی، فرمایا اس سورت کو فلاں سورت کے بعد فلاں جگہ پر لکھ لو، صحابہ لکھ لیتے۔ کوئی آیت نازل ہوتی تو فرمایا جاتا کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد نوٹ کر لو، تو وہاں نوٹ کر لی جاتی، پھر صحابہ کو یاد کروا دیا جاتا، پھر بتایا جاتا کہ ہم نے اس کو ایسے ایسے پڑھنا ہے، پھر یہاں سے لے کر ایسے چلنا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں آتے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل قرآن میرے نبی کو سناتے اور میرے نبی قرآن حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے، اور اسی طرح قرآن محفوظ ہو رہا تھا، ترتیب درست ہو رہی تھی، ترتیب طے پا رہی تھی کہ کون سی آیت کہاں رکھی جائے گی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے، الحمدللہ قرآن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر لکھوا کے گئے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے ان کو ایک کتاب کی شکل میں
ان آیات کو اور ان صورتوں کو ایک آیت کی شکل میں جمع فرما لیا۔ یہ حضرت جبریل نے جس طرح بتایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے لکھوایا۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ بھی ایمان ضروری۔ دوسری بات، ایمانیات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید پر یہ ایمان بھی ضروری ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کی حفاظت خود فرمائی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ فرمائے گا۔ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، قرآن کے اندر کسی طرح کا ریب نہیں ہے، قرآن کے اندر کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے شبہات سے بلند فرمایا ہے اور اللہ کریم نے اس کی ایک ایک آیت کو مقدس، مطہر اور ہر عیب سے منزہ اور مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ الحمدللہ تمام اہل ایمان اس پر کاربند ہیں، تمام اہل ایمان اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا یہ قرآن کا حق ہے ہم پر، اور الحمدللہ تمام اہل ایمان یہ حق ادا کر رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مضبوطی سے ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا حق جو قرآن کا ہے وہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے جی؟ بولیے شاباش، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت پر اجر بھی اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ وہ ہماری سوچ اور ہماری فکر سے بھی بہت بلند ہے۔ آپ ایک حرف پڑھیں، ایک حرف کے بدلے اللہ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم پڑھو الف لام میم، تو یہ نہیں ہے کہ الف لام میم کی 10 نیکیاں ملیں گی، فرمایا نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے سے اللہ آپ کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم پورا رکوع پڑھ لیں تو نیکیاں گن سکتے ہیں، کیلکولیٹر ختم، کیلکولیشن ہو نہیں سکتی۔ اور اگر پورا پارا پڑھ لیں تو سبحان اللہ، اور اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو کتنی نیکیاں ہوں گی، یہ ہماری گنتی سے بہت بلند ہے۔ اللہ اتنا کرم فرماتا ہے، اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ قرآن پڑھنے پر اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنے پر ہی نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت پر، وہ چیزیں جس کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، صرف دیکھنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ارشاد فرمائیں۔ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو صرف دیکھتے ہیں، طواف نہیں، تسبیحات نہیں، صرف خانہ کعبہ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار کیا گیا۔ طواف کرنے کا علیحدہ ثواب ہے، تسبیحات پڑھنے کا علیحدہ ثواب ہے، صرف خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، دیکھ لینا، اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت کر لے، صرف زیارت کر لے، دیکھ لے، اللہ کریم قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی پڑھنے کا ثواب اگلا ہے، اس کو سیکھنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، اس پر عمل کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن صرف قرآن کو دیکھ لینے پر اللہ کریم بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت انسان کی روح کی غذا ہے۔ بیمار روح کو شفا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ بیمار روح کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کریں، اللہ کریم اس سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور قرآن کی تلاوت میں بھی قرآن کے حقوق ہیں، وہ بھی ہمیں یاد رکھنے چاہیے، ہمیں سمجھنے چاہیے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے اگر ہم صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہ کر سکیں، قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں، تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تلفظ ہمارا ٹھیک نہ ہو، جو حرف جہاں سے ادا کرنا ہے وہاں سے ادا نہ کر سکے، یہ بھی غلطی ہے۔
اس کو ہمیں درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، ورنہ بجائے اس کے کہ ہم ثواب حاصل کریں ہمیں گناہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم اور ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا معنی اور ہے۔ مثلا الحمدللہ، الحمد ہا کے ساتھ حمد، تو الحمد ہم پڑھیں تو وہ معنی اور بن جاتا ہے، حمد الحمد کا اور معنی ہے، الحمد ہے اصل میں، حمد کا معنی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے قرآن کے حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی درست نہ کرنے سے معنی ایسا بدلتا ہے کہ انسان نعوذ باللہ من ذالک وہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر ایسا پڑھے اور ایسا کرے تو نعوذ باللہ اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف اور خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں، ہم وقت دیں اور قرآن کی درست ادائیگی کے لیے، قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کے لیے اپنا وقت نکالیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تلقین کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اس کے لیے خراجات برداشت کرتے ہیں، اسکول کی فیس، کالجز یونیورسٹیز کی فیسیں، پھر ٹیوشن فیس۔ لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اس کے لیے ہماری تگ و دو کیا ہے، اس کے لیے ہماری کوشش کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر تو آپ کوشش کرتے ہیں، اگر آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں دیتے تو اس کے لیے کوشش کیجئے۔ قرآن مجید کو درست تلفظ سے پڑھنے کی خود بھی کوشش کیجئے، اور قرآن مجید کو درست تلفظ سے سیکھنے کی بچوں کو بھی تلقین کیجئے، اور اہتمام کیجئے کہ آپ کے بچے قرآن کو صحیح پڑھ سکیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، اور حروف کی ادائیگی صحیح ہو سکے۔ یہ بھی قرآن کا حق ہے، قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ایسا پڑھا جائے کہ اس کے الفاظ کی سمجھ آئے، اس کے حروف کی سمجھ آئے۔ ہم اتنی سپیڈ سے نہ پڑھیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ قاری صاحب پڑھ کیا رہے، حافظ صاحب پڑھ کیا رہے ہیں۔ خاص طور پر نماز تراویح میں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم حافظ صاحب کو کہتے ہیں حافظ صاحب جتنی جلدی تراویح ختم ہوگی اتنا مزہ زیادہ آئے گا۔ جی، تو یہ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں ہے۔ آپ کو کہیں جی آپ قرآن کو آہستہ پڑھیں، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے، 15 منٹ زیادہ لگ جائیں، 10 منٹ زیادہ لگ جائیں، 20 منٹ زیادہ لگ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھا جائے۔ آگے سبحان اللہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور پیچھے آپ سمجھ رہے ہوں اور ایک ایک حرف آپ کو سمجھ آ رہا ہو، قرآن پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا، اور قرآن کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجدوا قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم جو جمع ہو کر اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور قرآن کو سیکھتی سکھاتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے اوپر اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے سکون کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کریم فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے پاک قرآن کو پڑھ رہے ہیں، میری پاک کتاب کو سیکھ رہے ہیں، میری پاک کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی مہربانیاں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر الٹا لعنت بھیجتا ہے۔ اگر ہم ایسا قرآن پڑھیں کہ وہ نقصان کا باعث بن رہا ہو اور ہمارے لیے بجائے اس کے کہ اللہ کے قرب کا باعث ہونا چاہیے، اللہ کی نزدیکی کا اور اجر و ثواب کا باعث ہونا چاہیے، وہ ہمارے لیے گناہوں کا باعث بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے کوئی بات نہیں،
ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کہتے کوئی گل نہیں یار ادھا گھنٹہ اور لگ جائے، خیر یار گھنٹہ اور بہ جاؤ، کوئی گل نہیں یار چلے جانا، گھر ہی جانا، بہ جا۔ تو ہم یہ اگر کہیں کوئی بات نہیں قاری صاحب 10 منٹ اور لگا، 15 منٹ اور صحیح، ہم نے مسجد میں بیٹھنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، رحمتوں میں بیٹھنا ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا سبحان اللہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور بری ترین جگہ بازار ہے۔ تو ہم بازار میں تو جتنا مرضی وقت گزار لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین جگہ ہے وہاں ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے یہاں سے نکلے نہیں۔ تو قرآن کا حق قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا حق قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، قرآن کا حق قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کرتے تھے عبداللہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تلاوت سنائی، سورہ نساء کی آیات پڑھی، تو تقریباً 1.5 پاؤ پڑھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضور نے فرمایا عبداللہ بس کر دو۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ کے نفل نماز شروع کی انہوں نے، اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کر رہے۔ حضور گزرے تو دروازے کے اوپر رک گئے، سنتے رہے قرآن، سنتے رہے قرآن، سنتے رہے، اور جب انہوں نے رکعت ختم کی نا، تلاوت ختم کی اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ، فرمانے لگے عبداللہ مسعود تو نے کتنا سونا قرآن پڑھا ہے، تو مانگ اللہ سے جو مانگ اللہ کریم تجھے عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت قرآن، صاحب عظمت قرآن، صاحب عظمت قرآن۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن حضور نے سنا تو حضور فرمانے لگے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے حضور فرمانے لگے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ ویسے قرآن سنے جیسے قرآن مجھ پر نازل ہوا، جو قرآن ویسے سننا چاہتا ہے جیسے مجھ پر نازل ہوا، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات سن لیا کرے، وہ قرآن عبداللہ ابن مسعود سے سن لیا کرے۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن ویسے پڑھتا ہے جیسے قرآن مجھ پر نازل ہوا۔ کتنا سونا قرآن پڑھتے ہوں گے وہ صحابہ۔ اور پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا، یہ قاری قرآن تھے، بہت بڑے قاری قرآن، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلوایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ابی ادھر آؤ، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے اور جبریل کو فرمایا ہے کہ آپ، جبریل نے مجھے بتایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ابی ابن کعب کو بلائیں اور انہیں اپنا قرآن سنائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کو بلایا۔ حضرت ابی ابن کعب کو جب بتایا نا، تو ابی ابن کعب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہم نے یا رسول اللہ آپ سے سیکھا، آپ سے پڑھا، اور اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ حضرت ابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا کہ ابی ابن کعب کو سناؤ؟ حضور نے فرمایا ہاں، آپ کا نام لے کر کہا تھا۔ تو پھر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا 30ویں پارے کی یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ جو جتنا اشعری قبیلہ تھا نا، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے گھروں میں چکر لگاتے تھے، اور اس وقت رواج یہ تھا کہ گھروں کے اندر بچے قرآن پڑھتے تھے، گھر کے لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ مجھے ان کے گھروں کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں قرآن کی آواز سن کے سمجھ لیتا ہوں کہ یہ فلاں کا گھر ہے اور یہ فلاں کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میرے آقا قرآن سنتے تھے،
سناتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے، وہ بڑا خوبصورت قرآن مجید. تو دوستو یہ ورثے میں ہمیں چیزیں ملی ہیں. تو قرآن کا دوسرا حق میں عرض کر رہا تھا، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت طریقے سے اچھے تلفظ کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پڑھا جائے. آج کل تو ہمارے پاس بہت زیادہ سورسز موجود ہیں، علم کی بہت زیادہ سورسز موجود ہیں. آپ کے پاس موبائل اپلیکیشنز ہیں، اپلیکیشنز میں بہت ساری اپلیکیشن تجوید اور قرات کے متعلق ہے. آپ انہیں اپلیکیشن سے اپنے تلفظ درست کر سکتے ہیں. آج یوٹیوب پہ اور دیگر فیس بک کے اوپر قرآن کے اچھے اچھے قاریوں کی قرات موجود ہے. آپ اس کو سن کے آپ اپنے تلفظ کو درست کر سکتے ہیں، اور آپ استاذ، بہترین استاذ، شخصی استاد جو سامنے موجود ہو، اس سے سیکھا جا سکتا ہے. تو قرآن کا دوسرا حق قرآن کو سیکھنا، قرآن مجید کو اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا حق ہے اور ہمیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن سیکھیں، پڑھیں، کوئی بات نہیں ہے. عمر ہم کہتے ہیں یار اتنی عمر ہوگی ہن کتنے پڑھا جائے گا، کوئی بات نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو مشقت ہوتی ہے یا جس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، وہ پھر بھی قرآن کو آڑ کے پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے. اور آپ پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی بات نہیں، عمر اتنی ہوگی، لفظ ذہن میں نہیں آتے یا سیکھا نہیں جاتا، اللہ کریم اجر تو ڈبل عطا فرمائے گا نا. اور کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اللہ فرمائے یہ میرے قرآن کو سیکھنے والا، فرشتوں خبردار اس کو روکنا نہیں ہے، فرشتوں اس کو منع نہیں کرنا، اس کو جانے دو، یہ میرے قرآن کو سیکھنے والا. تو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کریم انشاءاللہ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا. ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فضل ہو جائے گا. ہم حفظ کرتے تھے، جب مجھے یاد ہے چھوٹے سے تھے، قرآن مجید حفظ کرتے تھے، تو ہماری کلاس میں ایک بابا جی آتے تھے اور وہ بڑی مشکل سے ان سے پڑھا نہیں جاتا تھا. وہ بابا جی صوبے دار میجر ریٹائرڈ تھے، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا اور ماشاءاللہ مکمل قرآن انہوں نے حفظ کر لیا. اور اب ہمارے ایک سیفی بھائی ہیں، غوری صاحب، انجینئر ہیں اور فوج سے وہ بھی ریٹائرڈ ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں بھی رہے ہیں، ابھی انہوں نے چھوڑ دیا. اور میں پچھلے دنوں ان سے ملا، میں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں آج کل، کیا مصروفیت ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا. 4 پارے بتا رہے تھے، میں نے حفظ کر لیے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، محبت ہے نا جی. یار اللہ یہ توفیق عطا فرمائے تو کیسی ماشاءاللہ. ورنہ بندے کہتے ہیں جی ریٹائرڈ ہو کے پھر مسجد شروع کریں گے، پھر اللہ اللہ شروع کریں گے، لیکن پھر بھی موقع نہیں ملتا. دوستو آج سے ہی شروع کر دیں، کل سے، پرسوں سے، ترسوں سے، فلاں کام کرنے کے بعد نہیں، کوئی پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، آج سے ہی شروع کر دیں، صبح سے ہی شروع کر دیں. انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی کوشش کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسرا حق. اور تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن مجید ہم پر کس لیے نازل کیا گیا. قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. رہنمائی، گائیڈ بک. گائیڈ بک کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ایک فرض کر لیں آپ میتھ پڑھ رہے ہیں، فرض کر لیں آپ انگلش پڑھ رہے ہیں، فرض کر لیں آپ فزکس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، اور اس کی آپ ہیلپنگ بک لے آتے ہیں، گائیڈ بک لے آتے ہیں، تو آپ کو وہ گائیڈ بک ہی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ میتھ کو کیا سمجھیں گے، یا فزکس کیمسٹری کو کیا سمجھیں گے، یا انگلش کو کیا سمجھیں گے، ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو ہمیں وہ پڑھ نہیں آتی ہے تو پھر اس کی مدد سے ہم وہ اصل کتاب پڑھ لیتے ہیں. تو دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس میں ہے کیا تو ہماری رہنمائی کیسے ہو سکے گی؟ ٹھیک ہے نا جی. آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، رستے میں جاتے ہیں، رستے میں سائن بورڈ لکھے ہوتے ہیں، یہ گجرات 20 کلومیٹر، لالا موسا 10 کلومیٹر، کھاریاں 15 کلومیٹر وغیرہ وغیرہ.
آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا کھاریاں اتنا رہ گیا، لالا موسا اتنا رہ گیا، گجرات اتنا رہ گیا، تو آپ آسانی کے ساتھ سفر کو طے کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتایا جاتا ہے یہاں سے آپ نے دائیں مڑنا ہے، یہاں سے بائیں مڑنا ہے، یہاں سے ایسے جانا ہے، اور آپ کو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ دائیں مڑنے کی بجائے بائیں مڑ جائیں اور بائیں مڑنے کی بجائے سیدھے نکل جائیں تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو آپ کو وہ بورڈ پڑھنے آنے چاہیے یا آپ کو رستہ معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی رضا کا رستہ ہے، قرآن مجید اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، قرآن مجید اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، قرآن مجید ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن مجید نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سمجھائے ہیں، اصول سکھائے ہیں، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری فکر کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کیا سمجھنا اور کیا سوچنا چاہیے، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ قرآن سارا کچھ بتاتا ہے۔ اور اگر ہمیں علم ہی نہ ہو کہ قرآن کیا بتاتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے جس طرح گزار رہے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری ہے نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں نہیں چل رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو بولیے صاحب، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ھدی للمتقین کا معنی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ اس میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کریم نے ہمارے لیے ہماری زندگی کے مسائل کو بیان فرمایا، ہمارے گھریلو مسائل کو بیان فرمایا، ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید ان تعلقات کو کیسے بیان کرتا ہے؟ ہم نے قرآن کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے؟ دوستو، ہماری زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن جیسے ہمیں کہتا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ دکھ نہیں ہے کہ لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن مجید کی بے ادبی کرتے ہیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم اس پر غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا یہ قرآن کے ساتھ برا سلوک نہیں ہے؟ چلیں آپ کہہ لیں بے وفائی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا ہم پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھانے کے لیے آیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید ہماری زندگی کے تمام امور ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو یہ قرآن سے بے وفائی نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، ٹھیک ہے، پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے اور قرآن کے اندر ہے کیا وہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ آج ہمیں دوسری زبانیں تو یاد ہیں، انگلش ہم بچے کو نرسری سے شروع کراتے ہیں، بلکہ پلے گروپ سے شروع کراتے ہیں، اور بچے کو جان بوجھ کر ایسے سکول میں ڈالتے ہیں، فیسیں زیادہ ہو کوئی بات نہیں، بچے کو انگلش بولنا آنی چاہیے، اور بچہ انگلش بولتا ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، قطعاً میں اس کے خلاف نہیں، اور بالکل ضروری ہے ہمارے لیے، کرنا چاہیے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو کس نے سیکھنا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو کس نے سمجھنا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے سے کس نے لگانا ہے؟ آپ دیکھیے، آج ایک اسکول میں آپ چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، آپ بچوں سے پوچھیں، اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے
آپ ماشاءاللہ والدین بیٹھے ہیں، آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں گے، علم حاصل کر رہے ہوں گے، اپنے معاملات میں کوئی بچے چھوٹے ہیں، اسکول میں ہیں، کچھ کالج میں ہوں گے، کوئی آگے یونیورسٹی میں ہوں گے. آپ اپنے بچوں سے کبھی پوچھے بلکہ آپ نے بچوں کو کیا سکھایا، کیا سمجھایا؟ کیا ہمارے اس سمجھانے اور اس سکھانے میں کہیں دین، کہیں قرآن، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے کہ بیٹا آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے، آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے؟ بچہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، بچہ آپ کو انجینئر بتائے گا، بچہ آپ کو سائنٹسٹ بتائے گا، بچہ آپ کو فلاں 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 فلاں، لیکن وہاں قرآن کہیں نہیں ہے، وہاں حدیث کہیں نہیں ہے، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہیں نہیں ہے، وہاں حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ کہیں نظر نہیں آتا. بچوں کی فکر میں، سوچ میں یہ بات ہم نہیں ڈالتے. آئیے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی تلقین بھی کریں گے، بلکہ خود بھی کریں گے اور بچوں کے سامنے نمونہ بنیں گے. قرآن جب باپ نے کھولا ہوگا گھر میں، قرآن جب باپ سیکھ رہا ہوگا تو بچے کو بھی اس کا شوق پیدا ہوگا، بچے کو بھی اس کا شوق پیدا ہوگا، بچے کو بھی اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ میں نے بھی قرآن سیکھنا ہے، میں نے بھی قرآن سمجھنا ہے. تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں. تھوڑا صحیح، ایک آیت صحیح، اور پھر میں یہ عرض کر دوں، یہ قرآن سیکھنا، پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن قرآن سیکھنا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک شخص ساری رات نفل پڑھ رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، وہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک نفل پڑھتا رہا، تسبیحات پڑھتا رہا، سجدے رکوع کرتا رہا، اور ایک شخص پوری رات اس نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرآن کی ایک آیت سیکھنے والا زیادہ فضیلت والا ہے. ساری رات نفل پڑھنے سے ایک آیت کا سیکھنا زیادہ ثواب اور اجر کا باعث ہے. پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو سارا قرآن سمجھ آتا ہو یا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، اللہ اس کا اجر کتنا بلند فرماتا ہے، اور اللہ کریم اس کو کتنی اپنی قربت عطا فرماتا ہے اور کتنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے. بہت ساری اس کی فضیلت کے حوالے سے میں بات عرض کر سکتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں پر غصہ ٹھیک ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں خود بھی تو کوشش کرنی چاہیے. قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے، قرآن کو سیکھنے یا سمجھنے کے لیے ہم نے کیسی کوشش کی ہے. قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر قرآن کو ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، سیکھ بھی لیا، اور وہ پھر زبانی رہا، علم برائے علم رہا، اور علم عمل کی صورت میں ڈھلا نہیں ہے، اور علم نے عمل کا لباس نہیں پہنا، تو اس علم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا. قرآن نے ہمیں کیا کہا، اس کے مطابق اپنی فکر کو ٹھیک کریں، اس کے مطابق اپنی سوچ کو درست کریں. قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کے مطابق عملی زندگی میں مظاہرہ کر کے دکھائیں کہ بھی قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، بھی قرآن نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا، اللہ کے فرمان نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا. ہماری زندگی کے اندر اس کا اظہار ہونا چاہیے. اب یقین کیجئے اگر ہم یہ رواج شروع کر دیں نا، ہم اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیں، قرآن کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں، آپ دیکھیں آپ کے معاشرے کی مصیبتیں 90% تو مصیبتیں ویسے ختم ہو جائیں گی. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا حکم کیا ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے. ہم وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، ہم غلطیاں کھاتے ہیں، ہم خطا کھاتے ہیں. اللہ کی رحمت بھی شامل حال نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت شامل حال کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کہتا وہ تو نافرمان لوگ ہیں، وہ تو ظالم لوگ ہیں.
اور جو قرآن جو مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو ویسے ہی دارہ اسلام میں نہیں. تو ہم قرآن کے ساتھ بے وفائی نہ کریں، قرآن کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، اور عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے تبھی تو قرآن نازل ہونے کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. قرآن نازل ہونے کا تبھی تو فائدہ ہوگا. آپ کسی بھی چیز کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو اور وہ لکھی رہے اور اس کو ہم سمجھے نہ اور اس کے مطابق عمل نہ کریں تو اس کا اس طرح فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بھائی جان مائک لے کے آئے ہیں، یہ بلوٹوتھ مائک، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کو اس طرح استعمال کیا جائے. اس کی ایک گائیڈ بک ملی ہوگی، موبائل ہے، مائک ہے، اس کی گائیڈ بک ملی ہوگی کہ آپ اس کو اس طرح کریں، آپ اس کو اس طرح کریں تب یہ چلے گا. ہم اس کے مطابق اس کو چلاتے ہیں تو فائدہ دیتا ہے. یہ تار ادھر لگے گی تو چلے گی، اس تار کو ادھر سے نکال کے آپ ادھر لگانے کی کوشش کرتے رہیں یا جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نہ کریں، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا. اللہ کریم جل مجدہ نے ہمیں قرآن عطا فرما کے فرمایا کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی فائدہ. دیکھیے بلب ہے نا، روشنی دے رہا ہے، ہم اس کو لگا کے رکھا ہوا ہے، مائک چل رہا ہے، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، آواز کو لاؤڈ کر کے آپ تک پہنچاتا ہے، فائدہ دے رہا ہے تو چل رہا ہے. فائدہ نہیں دے گا، اس کی یہ جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں کرے گا، ہم اتار کے اس کو پھینک دیں گے تو دوسرا لے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ قوموں کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے اور قوموں سے عزتیں چھین بھی لیتا ہے. تو ہم جو آج کے دور میں ہماری جو صورتحال ہے مسلمانوں کی آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، ہماری جو کشم پرسی کی صورتحال ہے یا ہماری جو ضلالت کی صورتحال ہے، جو پریشانی کی صورتحال ہے، اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ویسے ہی دیس نکالا دے دیا. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا فرماتا ہے؟ ہمیں کوئی علم نہیں، کسی کو بھی اور کوئی بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. ان کو پتا ہے کہ قرآن کے مطابق کوشش کریں گے، قرآن مطابق فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا، تو اس کو ہم قرآن کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. عدالتوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بڑے بڑے سیاستدان بھی ایسا کر رہے ہیں، ہماری پنچایتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ فائدہ ہو، قرآن کو سائڈ پہ کرو. قرآن اگر ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. سو ہم قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کو اپنی گھریلو زندگی کے اندر بھی، آپ کا اللہ نہ کرے گھر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قرآن کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے کاروباری معاملات ہیں تو قرآن کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی زندگی کے دوسرے اسلوب ہیں، اس کو قرآن کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہر جگہ فائدہ ہی ہوگا، نقصان کہیں نہیں ہوگا. اور پانچواں اس کا جو حق ہے قرآن کا، وہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو عملی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو پیغام دیا جائے. اور یہ امت مسلمہ کا ایک فریضہ بھی ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. نیکی کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. سو ہم قرآن پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، لوگوں کو بھی آگے سکھائیں. اس طرح ہم قرآن کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. چلیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو کریں، بالکل کچھ بھی نہ کریں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کریں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. تو میں نے آپ کی خدمت میں 5 قرآن کے حقوق بیان کیے تاکہ ہم 5 ان چیزوں کو یاد رکھ کے تھوڑا تھوڑا ہم انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں دہرا دیتا ہوں. نمبر 1، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے.
الحمدللہ سارے ایمان تو لاتے ہی ہیں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام نہ سمجھتا ہو یا قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ سمجھتا ہو وغیرہ۔ قرآن پر ایمان تو الحمدللہ سب کا۔ پہلا حق یہ ہے قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ آگے لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا حق کیا ہے جی؟ زندہ باد۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنا صحیح تلفظ کے ساتھ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم، تو اللہ توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل کرے گا۔ اور اگر فرض کیا ہماری زبان نہیں بھی، پنجابی ہیں ہم یا اجمی ہیں، ہماری زبان پر صحیح تلفظ نہ بھی ہو، تو کوشش کرنے کا تو ثواب ملے گا نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ توفیق بھی مل جائے گی قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ اور تیسرا کیا ہے جی؟ سمجھنے کی کوشش کرنی انشاءاللہ۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ جو بزم ہے ہماری اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ قبلہ پیر صاحب نے اور مولانا صاحب نے اور عرفان بھائی نے اور دیگر احباب نے مل کر یہ جو سسٹم شروع کیا ہے نا، اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور قرآنی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے دوستوں وقت نکالا کریں، اس کے لیے خود بھی تشریف لائیں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو بچوں کو تلقین کیا کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں آئیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا مقصد یہ ہے۔ 3 ہو گئے، اور چوتھا قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اور 5واں حق کیا ہے؟ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، حج سے فارغ ہو کے واپس مدینہ روانہ ہوئے، تو رستے میں علاقہ ایک کنواں آیا یا ایک چشمہ آیا جس کا نام تھا خم، غدیر خم اس کو کہتے ہیں۔ وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے میں حضور نے جو بات کی تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو تھام لیا نا تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ ایک حضور نے فرمایا کہ میں قرآن اللہ کا جو کلام ہے وہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا میں اپنی اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ 2 چیزیں حضور نے فرمائی، ان کو تھام کے رکھو۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 چیزیں یا رسول اللہ کیا ہے؟ اس میں فرمایا حب نبیہ وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دل میں ڈال دو، تاکہ کوئی اس بچے کے دل میں کوئی غلط بات نہ ڈال سکے۔ محبت گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے کے دل میں آ جائے۔ اور دوسرا فرمایا اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، اور تیسرا فرمایا قرآن مجید کی تلاوت ان کو سکھا دو، قرآن کی تلاوت ان کو سکھا دو، قرآن پڑھتے رہیں گے اور اللہ کریم کے اجر کے اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن کے رہیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن یہ رسی ہے، قرآن مجید میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ وہ رسی کون سی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ فرمایا وہ رسی قرآن ہے۔ القرآن حبل ممدود، یہ جو رسی ہے بڑی لمبی رسی ہے، یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو تھام لو گے تو سمجھ لو کہ اللہ کریم کی رسی کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دوستو یہی وہ اللہ کی وہ بابرکت کتاب ہے جس سے ہماری زندگیوں کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ کریم سے دعا کیا کریں اور عملی طور پر اس کے لیے کوشش کیا کریں۔ فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں، نماز پڑھنے کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا ٹائم ہے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کریں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید وہاں پڑھا ہوتا ہے جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، اور ہم نے وہاں پہنچایا ہوا ہے کہ ہمیں اٹھانا بھی نہ پڑے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو جھاڑیں، اس کے غلاف کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو جھاڑیں،
اور اس کو سینے سے لگائیں. قرآن کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ اس کو چھوڑا ہوا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو وہاں شکوہ بھی یہ ہوگا کہ میری قوم ہے، اس نے کیا کیا؟ تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا تھا. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں. ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بنیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن کی تلاوت کو سینے سے لگائیں، قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگائیں، سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی، اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.